السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میرے دماغ کی اس وقت جو حالت ہو رہی تھی اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. مجھے اپنے وہ خواب یاد آ رہے تھے جن میں مسند آرا نے مجھ سے روتے بلکتے بار بار یہ کہا تھا کہ میں گولی نہ چلاؤں. تو ہادی علی تھا وہ مسند آرا کا باپ، جس کے قتل کی اسے پہلے سے بشارت مل گئی تھی. اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ہادی علی میرے ہی ہاتھوں قتل ہوگا. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یوں عالم خواب میں مجھے کیوں بار بار جھنجھوڑتی. میرا برا حال ہو رہا تھا. میں نے ان دونوں خوابوں کو کوئی اہمیت نہ دی تھی. میں سمجھا تھا کہ وہ محض میری محبت میں غلطہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس راہ پر چلنے سے روک رہی ہے، ورنہ اس کا ذاتی مفاد اس میں کوئی نہ تھا. وہ مجھے کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لینے کے بعد کی اذیتوں سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. میں تو خدا کی قسم یہی سمجھتا تھا. اس کی نادیدہ محبت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ میرے ہی ہاتھوں یتیمی کے صحرا میں جا گرے گی. میں نے اس کے باپ کو مار دیا تھا بلا وجہ، بے قصور اور بے سبب. وہ بھلا مجھے کیسے معاف کر دے گی؟ مجھے یہ احساس ڈسنے لگا تھا کہ میں سارے جہاں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ سکتا ہوں، مگر مسند آرا کو خدا نے جو آئینہ سا صاف شفاف ذہن عطا کیا تھا، اس کی رسائی مجھ تک کسی بھی طرح روکی نہیں جا سکتی تھی. میں نے چاہا کہ میں آہو کے مکان سے اٹھ کر کسی اور طرف نکل جاؤں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں نے جو اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، ایک آدمی کی زندگی سے یوں بے درک کھیل گیا ہوں، تو میری یہ ساری محنت رائگاں نہیں جانی چاہیے. میرے پاس آہو کی تحریریں موجود ہیں. مجھ سے اس نے آسیہ کی رہائی کا وعدہ کر رکھا ہے. اب میں اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر بھی آسیہ کو اس سے مانگ سکتا ہوں. وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا حشر ہوگا. میں تو اس کے مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کی چہیتی سروری خانم کو وہاں سے اٹھا کر ٹبی میں بٹھا دوں گا. پتہ نہیں میں کیا کروں گا. آہو کے بارے میں جو کچھ مجھے کبری نے بتایا تھا وہ بلا شبہ بہت ہی اذیت ناک تھا. میں مسند آرا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گیا تھا. میرے پاس اپنے اس فعل کا کوئی جواز ہی نہ تھا. کتنی دیر تک میں پلنگ پر بیٹھا اپنے آپ سے الجھتا رہا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. ہادی علی اگرچہ اسی قابل تھا کہ یوں ہی سریرا بے سوچے سمجھے اس کا سر اتار لیا جائے. وہ زمین کا بوجھ تھا، اور جب میں نے اسے قتل کیا تو میرا خدا گواہ ہے کہ اس وقت میرے دل و دماغ میں اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی. اور میں نے اس کے سینے میں جو گولی اتاری تھی وہ ان دو مظلوموں کے نام کی تھی جن کی لاشیں میرے سامنے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو رہی تھیں. میں نے اس گھڑی خدا جانتا ہے ہادی علی کو اپنے لیے یا آسیہ کے لیے نہیں مارا تھا. میں قدرت کے خوفناک انتقام کی صورت اختیار کر چکا تھا اور اس پر اور پولیس والوں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹا تھا. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. میں اپنے اس فعل پر ہرگز نادم نہیں تھا. اگر کسی کا منہ کالا ہوا تھا تو وہ آہو کا تھا. اس شیردل آہو کا جس نے اپنے ہی کسی مکروہ مقصد کے لیے مجھے استعمال کر لیا تھا. اور اب میں لوٹی پٹی حالت میں اس کے گھر کے اس کمرے میں اس امید پر بیٹھا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے آئے گا، مگر وہ نہیں آیا. 2 گھنٹے گزر گئے. دوسری منزل سے نالا شیون کی صدائیں بھی اب نہیں آ رہی تھیں، مگر کبری نے بھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی. اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے کہ کبری تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا. استاد معاف کرنا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. بھاگ دوڑ میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا. ہاں بھائی، تجھے ہم کہاں یاد رہ سکتے ہیں؟ ادھر تیرے مالک کے سسر کا جلوس جو نکل رہا ہے. بڑے سنگ دل ہو تم استاد. خدا کی قسم، جو کوئی بھی سنتا ہے نا دل تھام لیتا ہے. پر تو مذاق اڑا رہا ہے. ابے تو مذاق کی کہہ رہا ہے؟ میرا دل تو اس واقعے پر ہنسنے کو چاہتا ہے. واہو کہاں ہے وہ چپڑ قناتیا؟ میرے منہ سے آہو کے بارے میں وہ لفظ سن کر وہ حیران رہ گیا. اب آہو صاحب کو گالی بھی دے گا تو؟ پوری بات ہے استاد، وہ تیری اتنی عزت کرتا ہے. ابے یہ بتا وہ گیا کہاں ہے؟ میں صبح سے اس کے انتظار میں ہلکان ہو رہا ہوں. وہ گجرات چلے گئے نا، مالکن بھی ان کے ساتھ گئی ہیں جنازے میں شرکت کے لیے. اور کون کون گیا ان کے ساتھ؟ کہہ کر گئے تھے کالج سے وہ اپنی سالی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. میرے بارے میں تو نے بتایا تھا انہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ آپ ان کا انتظار کریں، انہیں وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے. اور گھر کس کے حوالے کر کے گئے وہ؟ گھر کی دیکھ بھال میں کروں گا. اور کون ہے یہاں؟ وہ ساری ذمہ داری مجھے دے گئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، جا پھر کھانا لے کر آ. مجھے بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے. اور دیکھ ادھر ایک لحاف بھی ڈال دے، میں سونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے استاد، میں بھی لحاف لا دیتا ہوں.
اچھا رک، یہ بتا مجیدن کا کیا حال ہے؟ ملا تھا تو اس سے پھر دوبارہ یا نہیں؟ ہاں میں کل گیا تھا ادھر، اس بڑھیا نے مکان خرید لیا ہے اور اب وہ بہت خوش ہیں دونوں ماں بیٹی۔ کب ہو رہی ہے مجیدن کی شادی؟ اگلے مہینے کی 21 تاریخ مقرر کی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں چلیں گے اس کی شادی میں، مجھے خوشی ہوگی، وہ بہت ہی بے آسرا لوگ ہیں۔ بے آسرا لوگوں سے تو ملک بھرا پڑا ہے استاد، بات تو کچھ اور ہی ہے جو تو ان پر اتنا مہربان ہے۔ وہ میری بہن لگتی ہے، جا کھانا تیار کر اور لحاف پہنچا دے پہلے، تجھے تو ہر بات میں گھپلا ہی نظر آتا ہے، چل دوڑ جا یہاں سے۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کبری رہ رہ کر میری آنکھوں میں جھانکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات جانتا ہے اور میرے منہ سے اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہے، مگر میں کوشش کے باوجود نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو ٹرالی میں اس نے کھانا سجا رکھا تھا۔ میرے لیے اس روز اس نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ مرغ مسلم، بریانی، فیرنی، پلاؤ زردہ اور نہ جانے کیا کیا علم غلم وہ اٹھا لایا تھا۔ ابے یہ اتنی ساری چیزیں تیرا باپ کھائے گا؟ خام مخواہ حاتم تائی کا بھتیجا بن بیٹھا ہے۔ عیش کرو استاد، آہو صاحب مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں تیرا بہت خیال رکھوں، پتہ نہیں تو نے کیا سنگھایا اسے۔ آہو وہی آہو نا جو تیرا مالک ہے، اچھا آدمی ہے۔ ویسے کیا خیال ہے تیرا، اس نے کوئی قتل شتل بھی کیا کبھی کہ نہیں؟ وہ دفع کر یار، اندر سے سبھی ایسے ہوتے ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا وہ کس کنڈے کا آدمی ہے۔ تو کھانا کھا، میں تیرے لیے لحاف بھی لے آتا ہوں۔ میری بھوک اس گھڑی بہت چمک رہی تھی۔ میں نے تمام چیزوں پر دل کھول کر توجہ دی۔ جب میں نے فیرنی کی پلیٹ اٹھائی تو اسی گھڑی کبری اندر داخل ہوا۔ لے بھائی، یہ میں لحاف لایا ہوں تیرے لیے۔ ارے کہ تو فیرنی کیوں نہیں کھا رہا استاد؟ یہ تو میں نے خاص طور پر تیرے لیے بنائی ہے۔ ابے گھامڑ، دیکھتے اس میں مکھی دبی پڑی ہے۔ میں نے بدمزہ ہو کر وہ پلیٹ الگ رکھ دی۔ اس میں ایک مکھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا کمال ہے، دفع کر، لعنت بھیج دے اس پہ، میں اور دیتا ہوں تجھے۔ یہ کہہ کر وہ پلیٹ اٹھائے الٹے قدم واپس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک اور پلیٹ تھی جس میں فیرنی بھری تھی۔ اس نے اہتمام یہ کیا تھا کہ اس پر چاندی کا ورق بھی لگا لایا تھا۔ وہ فیرنی میں نے بڑی رغبت سے کھائی۔ کبری اچھا باورچی تھا اور اس نے وہ تمام کھانے بڑی محنت سے تیار کیے تھے۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو وہ برتن سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ میں نے کلی کر کے ہاتھ دھوئے اور ہر طرف سے مطمئن ہو کر بستر میں لیٹ گیا۔ مگر جب میں نے سگریٹ سلگایا تو مجھے محسوس ہوا کہ سگریٹ اپنی ساری لذت کھو چکا ہے۔ میرے منہ کا ذائقہ بدل رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ابھی قے کر دوں گا۔ میرا جی مت لانے لگا۔ میں نے سگریٹ الگ پھینکے اور بھاگ کر غسل خانے میں جا گھسا۔ مجھے ابکائیاں سی آ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ میرے معدے میں ایسی جلن ابھرنے لگی کہ اس کا تجربہ مجھے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ اچانک مجھے قے ہو گئی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس میں خون بھی تھا۔ میرے معدے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے کبری نے زہر دے دیا ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا اور میں پاگلوں کی طرح کوٹ پہن کر کمبل بدن پر لپیٹ کر باہر صحن میں نکل گیا۔ گیٹ سے ذرا ادھر مجھے باٹی نظر آ گیا۔ میرے ساتھ آ باٹی، جلدی کر، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل، جلدی کر۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت زدہ سا ہو کر میرے ساتھ گیٹ تک پہنچا تو مجھے ایک اور قے ہو گئی۔ اب کی بار میں نے جو کچھ کھایا پیا تھا وہ سب باہر نکل گیا، مگر اس میں اتنا خون تھا کہ میرا بدن ٹوٹنے لگا۔ نقاہت کا احساس مجھے ڈسنے لگا تھا۔ اس نے بڑے گیٹ کو مقفل کیا اور مجھے سنبھالنے لگا۔ ٹیکسی پکڑ باٹی، جلدی کر۔ میری یہ بات سن کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فوراً ایک ٹیکسی روک کر میری طرف لپکا۔ اس نے مجھے بڑی احتیاط سے سنبھالا اور ٹیکسی میں ڈال کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چل بھائی، ڈاکٹر باری کے پاس لے چل، پر جلدی کر، باٹی نے تیزی سے کہا۔ وہ بھی سخت گھبرا گیا تھا۔ ٹیکسی نے ہمیں 3 ہی منٹ میں ڈاکٹر باری کی دکان پر پہنچا دیا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے باہر نکل ہی رہا تھا کہ باٹی نے اسے روک لیا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کو دیکھیں، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے جی۔ ڈاکٹر رکا اور میرے چہرے پر نگاہ ڈال کر مطب میں جا بیٹھا۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے شاید زہر دیا گیا، مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ پولیس کیس؟ وہ پیچھے ہٹا۔ لعنت بھیجے پولیس پر ڈاکٹر صاحب، یہ میری زندگی کا سوال ہے، میرا علاج کرو، یہ لو۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ نوٹ دیکھ کر اس کا رویہ فوراً ہی بدل گیا۔ وہ مجھے نرس کی مدد سے کلینک کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ اس نے مجھے یکے بعد دیگرے کئی ٹیکے لگائے، مجھے قے کے لیے دوا دی۔
جس سے میرا معدہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں وہاں شام تک لیٹا رہا۔ یہ سارا عرصہ بیچارہ باٹی باہر ہی بیٹھا میرا انتظار کرتا رہا۔ اسے مجھ سے دلی ہمدردی تھی۔ وہ بار بار اندر آ کر مجھ سے میرا حال پوچھتا رہا۔ اس کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اتنی توجہ سے اس روز میری دیکھ بھال کی۔ ڈاکٹر بیچارہ بھی اس روز دوپہر کے کھانے کے لیے گھر نہیں گیا۔ آہو کا نام سن کر وہ اور مروت سے پیش آیا۔ باٹی نے اسے بتا دیا ہوگا کہ میں آہو کا مہمان ہوں، وہ گھر پر نہیں ہے اور اس کی غیر حاضری میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کلینک دن رات کھلا رہتا تھا۔ رات کو 9 بجے تک میری طبیعت بڑی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قدموں پر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ 9 بجے گھر جانے سے پہلے اس نے مجھے آخری بار دیکھا اور پھر وہ اپنے ماتحت ڈاکٹر کو ضروری ہدایت دے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد باٹی میرے پاس آن بیٹھا۔ یہ زہر آپ کو کس نے دیا جناب؟ ادھر کیا کھایا تھا آپ نے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بابا، بس وہ کبری جو مجھے کھانا دے کر گیا تھا نا، اسی میں کوئی گڑبڑ تھی، اور تو کوئی چیز نہیں کھائی میں نے۔ کبری؟ باٹی نے 2-3 بار یہ نام منہ میں دہرایا۔ فوت بدبخت تو مجھے یہ کہہ کر گجرات چلا گیا ہے کہ اسے آہو صاحب نے کام بتایا تھا جس کے لیے وہ ان سے ملنے جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں بابا جی، میں بچ گیا ہوں، دوبارہ کوئی یہ ہاتھ نہیں دکھا سکے گا، میں نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ باٹی 10 بجے تک میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح تک میری طبیعت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اس روز 7 بجے ہی کلینک پر آ گیا۔ آتے ہی اس نے میرا معائنہ کیا۔ آپ معجزانہ طور پر بچ گئے مسٹر جیلانی، ورنہ وہ زہر بہت ہی خطرناک تھا، ذرا بھی دیر ہوتی نا تو آپ کا قصہ پاک تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر، آپ نے بڑی توجہ دی مجھ پر، یہ تو میرا فرض تھا۔ اور پھر آپ کی فیس، مجھے خوشی ہے کہ آپ بچ گئے، آپ کو 500 روپیہ اور دینا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اچھی طرح میری کھال ادھیڑ لے۔ میری جیب میں اس نے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ لیے تھے۔ 500 کی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ لو، میں تمہیں 1000 روپیہ دیتا ہوں، تم اچھے آدمی ہو، یہ لو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی ہتھیلی پر 100 کے 10 نوٹ گن کر رکھ دیے۔ اور بھی دوں؟ نہیں، میں نے تو صرف 500 مانگے تھے۔ اپنی زندگی سے زیادہ پیاری چیز اور کوئی نہیں ہوتی ڈاکٹر، میری بے تکلفی کو معاف کر دو، تم مجھے اچھے لگے ہو، مسیحائی کرتے رہو۔ اب اجازت ہے مجھے؟ ہاں، مگر بہت محتاط رہنا، یہ تمہارے کسی دوست نما دشمن کا کارنامہ تھا۔ مجھے معلوم ہے ڈاکٹر کہ مجھے کیا کرنا ہے، پتہ نہیں میرے ہاتھ سے کس کی موت آئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے جوتے پہنے، تکیے کی طرف رکھا کوٹ باہوں میں پھنسایا اور کمبل اوڑھ کر باہر نکل آیا۔ میری تمام چیزیں میری جیبوں میں محفوظ تھیں۔ کلینک میں کسی نے مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت اسے یہ تھی کہ میں نے اسے اپنے دشمن کا نام پتہ نہیں بتایا تھا، اور جس آدمی کے گھر میں ٹھہرا تھا اس کے کردار سے بھی شاید وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے مطلب میں میرے قیام کے دوران آہو کا ذکر جس لہجے میں کیا تھا اس میں مجھے گہرے طنز کا رنگ گھلا نظر آتا تھا۔ جب میں دوبارہ آہو کے گھر پہنچا تو معلوم ہو کہ کبری ابھی تک وہاں سے غائب ہے۔ بیچارے باٹی نے میری بہت آؤ بھگت کی، بڑا خیال رکھے اس نے میرا، ضرورت کی ہر شے اس نے میرے کمرے میں پہنچا دی۔ میں چاہتا تھا آہو کے گھر سے اٹھ کر کسی ہوٹل میں جا ٹھہرتا، مگر اس میں مجھے 100 خطرے نظر آتے تھے۔ باٹی نے ٹھیک کہا تھا، کبری مجھ پر اپنا ہاتھ آزما کر گجرات بھاگ گیا تھا، اپنے گرو گھنٹال کے پاس۔ میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ کبری نے مجھے آہو کے کہنے پر ہی کھانے میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا، ورنہ کبری کو بھلا مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ وہ تو بات بات پر میرے سامنے کارنش بجا لاتا تھا، بہت ادب کرتا تھا میرا، اور پھر سچی بات تو یہ کہ میں نے اسے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچایا۔ وہ رات اور اگلا پورا دن میں نے آہو کے کمرے میں جلتے سلگتے گزارا، مگر جب میں نے دیکھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لوٹا تو میں نے شام کو وہ کمرہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کے گھر میں ہوں تو وہ مجھ پر کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے وار کر سکتے ہیں۔ ایسے میں کسی لمحے یوں ہی بے خبری میں مارا جاؤں گا اور چپ چاپ گھر کے پچھلے صحن میں میری لاش کو دفن کر دیں گے، اور قیامت تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ غلام جیلانی کا کیا ہوا جو پھانسی کی کوٹری سے بھاگ نکلا تھا۔ میں نے اسٹین گن نکال کر کمبل کے نیچے رکھ کر کندھے پر لٹکائی اور باٹی سے کہہ کر وہاں سے چل نکلا کہ میں 4 دن بعد پھر واپس آؤں گا۔ باٹی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ جب سے وہ زہر خوارنی کا واقعہ پیش آیا تھا وہ اپنی جگہ بہت پریشان تھا اور اس خیال سے ہی خوفزدہ تھا کہ وہاں کوئی ہنگامہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ میں نے گھر سے نکل کر ریلوے لائن عبور کی اور اپنی یادداشت کے سہارے چلتا ہوا مجیدن کے گھر جا پہنچا۔ میں نے اس نحیف نظار دروازے پر دستک دی تو چند ہی لمحوں میں کسی نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے مجیدن کھڑی تھی۔
اس روز وہ بہت صاف ستھرے نئے سے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی. اسی رنگ کا اس نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. اس نے مجھے دیکھا تو بے ساختہ لہجے میں بولی, بھائی جان آپ آئیے آئیے, اندر آ جائیے. ارے اماں دیکھ تو کون آیا ہے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے کوٹری میں جا گھسی. اتنے میں 3 بچے بھاگتے ہوئے صحن میں نکل آئے. ان کے پیچھے مجیدن کی ماں بھی دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آ گئی. ارے میرا پتر آیا ہے, ارے تیل ڈال دہلیز پر, تیرا بھائی آیا ہے, تیرا راجا ویر آیا ہے. اس کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی تمتما اٹھا. اندر آ جا بیٹا, اندر آ جا. یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہٹی اور میں ان کی کوٹری میں جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا. بچے مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی مہابلی ان کے گھر آ گیا ہو. چند ہی دن پہلے اس گھر کی حالت یہ تھی کہ نہ چولہے میں آگ تھی نہ گھڑے میں پانی, مگر اس بڑھیا نے میرے دیے ہوئے 10,000 روپوں کو بڑے سلیقے سے استعمال کیا تھا. گھر کی صورت نکھری نکھری نظر آتی تھی. کوٹری میں 4 چارپائیاں رکھی تھیں جن پر صاف ستھری چادریں بچھی تھیں. ایک طرف چھوٹی سی تپائی پر چھوٹا سا ریڈیو دھرا تھا. گھر میں چاروں طرف سفیدی ہو چکی تھی. چند ہی دنوں میں ان لوگوں نے اپنے سارے دل ادر دھو ڈالے تھے. یہ گھر خریدا ہے تم نے کہ نہیں؟ خرید بھی لیا ہے بیٹے, رجسٹری بھی لکھوا لی ہے میں نے تو ذرا بھی دیر نہ کی. شادی کب کر رہی ہے اس بلی کی؟ بس وہی تاریخ جو تم نے دی تھی, اگلے مہینے کی 21 انگریزی کے حساب سے. یہ تم نے بہت اچھا کیا اماں, یہ بوجھ اتار ہی دینا چاہیے. ہماری یہ بہن بیائی جائے گی تو ہماری فکر دور ہو جائے گی. اللہ تجھے اتنا دے بیٹا کہ تو شمار نہ کر سکے, گن نہ سکے. میرے دل سے تو دن رات تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں. زیادہ دعائیں نہ منگا کر اماں, ادھر جو اوپر فرشتے ہیں نا ان کے حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا پکایا تو نے آج؟ ساگ اور مکئی کی روٹی ہے بیٹا. چل رہی تازہ پکا کے دے بھائی کو, چل. مجیدن بھاگ کر چولہے کے پاس جا بیٹھی. میں 2-4 دن یہاں رہوں گا اماں, تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ ارے بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے تو, ماں کے پاس رہے گا اور کہتا ہے ماں کو دقت ہوگی. یہ تیرا گھر ہے میرے بچے, ہٹ رے, میں ذرا بستر کو ڈھنگ سے بچھا دوں. اس نے تینوں بچوں کو دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر سے اتارتے ہوئے کہا. کوٹری میں باہر سے اپلوں کا دھواں گھسا چلا رہا تھا. اس کی فضا میں عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی. وہ بلا شبہ اس گھر کا ایک حصہ تھی, مگر میری ناک اس سے بالکل ناشنا تھی. مجھے یہاں ٹھہرتے ہوئے احساس ہو رہا تھا کہ ادھر مجھے کسی بھی شے کا آرام نہیں ملے گا. دن کو وہاں مکھیاں ہوں گی اور رات کو مچھر. پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے مجھے 2-4 دن وہاں گزار لینے چاہیے. آہو کی واپسی کا انتظار مجھے وہیں بیٹھ کر کرنا چاہیے تھا. کچھ ہی دیر بعد مجیدن ساگ اور مکئی کی روٹیاں اندر لے آئی. مکھن کا تو تصوری محال تھا, پھر بھی وہ بناسپتی سے روٹیاں تل کر لائی تھی. ساگ اس نے بہت اچھا پکایا تھا اور روٹی بہت میٹھی تھی, جو میں نے پیٹ بھر کر کھائی اور پھر اللہ کا شکر ادا کر کے دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر جا لیٹا. اماں نے جو لحاف مجھے دیا تھا اس میں سے بھی مجھے وہ قے اور بو آ رہی تھی, جس سے بچنے کے لیے میں نے کمبل اس کے ساتھ جوڑ لیا تھا. شاید قدرت کو میری انا کا امتحان لینا مقصود تھا. صبح اٹھ کر میں نے غیر متوقع طور پر بڑھیا کے ہاتھ پر 2,000 روپیہ رکھ دیا. اماں, بازار سے مجیدن کے جہیز کے لیے کچھ چیزیں خرید لا, اور گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی لے آ. کچھ اگربتیاں بھی لیتی آنا, تیرے گھر سے بدبو نہیں نکل رہی. اور دیکھ تو, جو تو اتنی دور سے پانی لے کر آتی ہے نا, یہ قصہ بند کر, اور ادھر آج ہی ایک پمپ لگوا کر اس کے گرد غسل خانہ بنوا لے. ٹھیک ہے بیٹا, بالکل ٹھیک ہے. میں پمپ تو سب سے پہلے لگواتی ہوں اور غسل خانہ بھی آج ہی بنوا لیتی ہوں. تیرا میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں بیٹا, تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن گیا ہے. پھر وہی باتیں, جاؤ شاباش, آج ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے. اور دیکھو, میں ادھر اندر ہی بیٹھوں گا, کسی سے مت کہنا کہ تیرے گھر کون آیا ہے, لوگ 100 باتیں بنائیں گے. تو فکر نہ کر بیٹا, میں بھلا کسی سے کیوں کہوں گی؟ بے شک کہتی, پھر یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی منہ چھپا کر بیٹھا ہوں یا کسی سے گھونگھٹ نکال لیتا ہوں. یہ بات نہیں ہے, بس مجھے تیری عزت زیادہ عزیز ہے. جا, اب اپنے کام نمٹا دے. یہ کہہ کر میں پھر چارپائی پر لیٹ گیا. بڑھیا نے اس روز بہت پھرتی دکھائی. وہ 500 اینٹیں, 2 بوری سیمنٹ, 1 ریڑا بھر ریت 10 بجے سے پہلے خرید لائی. پمپ کا سامان بھی وہ ساتھ ہی لائی تھی. شام تک اس نے غسل خانہ بھی بنوا لیا اور پمپ بھی نصب کروا لیا. مستری مزدور سب اسی بستی میں موجود تھے اور وہ بڑھیا کے لیے زیادہ تردد سے کام کرتے تھے. شام تک اس گھر کی صورت بہت بہتر ہو چکی تھی. پیسہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا. اس گھر کی کایا دنوں میں ہی پلٹ گئی تھی. میں دن بھر اندر بیٹھا رہا اور بڑھیا بچوں کو لے کر صحن میں براجمان رہی. دن بھر اس کے ہمسایوں کا تانتا مدا رہا.
وہ اسے یہی پوچھتی تھی کہ سونے کی کان اس کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی ہے، اتنا پیسہ اسے کہاں سے مل گیا ہے جو وہ راتوں رات اس گھر میں ضرورت کی اتنی ساری چیزیں بھر کر بیٹھ گئی ہے۔ تیسری رات میں نے اماں سے کہا کہ وہ کسی طرح یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آہو یا کبری گھر واپس آ چکے ہیں یا نہیں۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ میرا ذکر کسی سے ہرگز نہ کرے، مگر وہ کوئی بہت ہی بھولی بھالی قسم کی عورت تھی۔ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ اس عورت کی بے وقوفی نے مجھے خواہ مخواہ موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئی تو وہ بولی، بیٹا وہ دونوں تو آج شام ہی گھر واپس آئے ہیں اور اس وقت گھر پر ہیں۔ یہ بات تجھے کس نے بتائی اماں؟ ارے وہ ان کا نوکر ہے نا کبری، اسے تو میں نے گلی میں سے گزرتے دیکھا تھا، پر ان کے گھر کی نوکرانی ہے نا چاندنی بوا، وہ مجھے مل گئی تھی۔ کیا بتایا اس نے؟ وہ کہتی ہے کہ آہو کا سسر قتل ہو گیا ہے اور اس کے جنازے کے لیے وہ گجرات گئے ہوئے تھے، سنا ہے اس کے کسی پرانے دشمن نے اسے مار دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو اماں، میں ذرا اس سے ملاؤں، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے کمبل اوڑھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا میں آہو کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس وقت تک میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس بڑھیا نے ان حرامزادوں کو میرے بارے میں پوری اطلاعات فراہم کر دی تھی۔ میں ریلوے لائن عبور کر کے گوبھی کے کھیت کے کنارے سے چل رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے کوئی 20 قدم دور ایک شعلہ سا لپکا، ڈس کی آواز پیدا ہوئی اور ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے کندھے کے اوپر سے گزر گئی۔ میری جان سخت خطرے میں تھی۔ میں نے جھوٹ موٹ کی چیخ ماری اور فوراً نیچے بیٹھ کر منڈیر کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ مجھ پر کسی نے اندھیرے میں چھپ کر وار کیا تھا۔ میرے دشمن نے مجھے گرتے دیکھا، میری بلند چیخ سنی تو سمجھا کہ اس نے میدان مار لیا ہے۔ وہ تن کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا میری طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ میری زد میں تھا۔ میں چپ چاپ دم ساتھے لیٹا رہا، اس حال میں کہ اپنا سائلنسر لگا پستول میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ وہ مجھ سے بھی 10 قدم دور ہی تھا کہ میں نے اس کے حوالے کو اندھیرے میں تاک کر گولی چلا دی۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا، گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ زخمی درندے کی طرح اچھل کر آگے گرا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، تیزی سے اپنی جگہ پر سے اٹھ کر میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ مگر جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو حیران رہ گیا، کیونکہ میرا دشمن میرا اپنا یار کبری تھا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میرا دماغ الٹ گیا۔ میں نے بڑے غصے سے اس کے منہ پر تھوکا۔ وہ بری طرح کراہ رہا تھا، مگر مجھے اب اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اسی قابل تھا، وہ کسی بھی رو رعایت کا حقدار نہیں تھا۔ غصہ مجھے اس بڑھیا پر آنے لگا جو میرے دشمنوں کو خبردار کرائی تھی، اور انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھے اپنے نشانے پر رکھ لیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا تیل نکال کر مجھے ٹھنڈا ٹھار کر کے دل بہار کر دیں۔ میں نے کبری پر الوداعی نظر ڈالی اور اپنا کمبل چھاڑتا ہوا آہو کے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ مجھے ان لوگوں نے ایسی چڑیا نوچن میں ڈال دیا تھا کہ میں اپنے سائے سے بھی بدگمان ہونے لگا تھا۔ وہ آہو مجھے اچھی طرح تباہ کر چکا تھا، اور میری چشمک اب وہ کبری اپنے حصے میں ڈال رہا تھا۔ اس کا تو میں نے بندوبست کر ہی دیا تھا۔ اب مجھے آہو سے نمٹنا تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنا حق طلب کروں۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ اس طرح مجھے ہلاک کر کے وہ مجھ سے اپنی جان چھڑوا لے گا۔ اس نے شاید میرے ماتھے پر لکھا پڑھ لیا تھا کہ میں بس یوں ہی ٹھن ٹھن گوپال ہوں، مٹی کا مادھو ہوں، سوچ نہیں سکتا ہوں، وحشی تو ضرور ہوں مگر ہم رنگ زمین دام کو پہچان نہیں سکوں گا۔ یہی سوچ رہا تھا وہ گیدڑ کی اولاد، اسی لیے اس نے کبری کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، مگر یہ محض اس کی خوش فہمی تھی۔ کاش کہ وہ مجھے اچھی طرح سمجھ سکتا۔ کبری پر لعنت بھیجتا ہوا میں تیز تیز قدم اٹھاتا آہو کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی تو کوئی 5 منٹ بعد باٹی بابا نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جناب، وہ آہو صاحب تو گھر پر نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ کہیں باہر گئے ہیں، شام کو آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر باہر نکل گئے۔ کب تک آئیں گے؟ پتہ نہیں جناب، ہو سکتا انہیں بہت دیر ہو جائے۔ اس کا انداز بہت نپا تلا تھا اور اس کے چہرے پر وہ جو بشاشت تھی وہ پھٹکار میں بدل چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم کمرہ کھولو، میں ان کا انتظار کروں گا۔ آپ کا نام جناب صاحب غلام جیلانی ہے نا؟ ہاں یہی نام ہے۔ کیوں، کیا پہلی بار دیکھ رہے ہو مجھے؟ جی نہیں، وہ جناب آپ کو آہو صاحب نے کہا ہے کہ آپ آئیں تو آپ کو اندر نہ بٹھاؤں۔ کیا کہتے ہو تم؟ جانتے نہیں ہو مجھے کیا؟ ان سے بہت ضروری کام ہے مجھے۔ کبری کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ بھی کافی دیر سے باہر گیا ہوا جناب صاحب۔ اچھا، تو پھر تم مجھے نہیں بٹھاؤ گے؟ نہیں جناب صاحب، مجھے افسوس ہے کہ مالک کا یہی حکم ہے، آپ صبح تشریف لائیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ پر تھڑاپ سے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف سے کنڈی لگا کر صحن کی طرف چل دیا۔ میرے اندر کوئی شے تڑاپ سے ٹوٹ گئی، میری انا کی ساری آگ اڑتی جا رہی تھی۔ آہو نے مجھے دھتکار دیا تھا،
وہ گھر کے اندر موجود تھا مگر مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ حال کیا تھا اس نے میرا، اور اپنے وعدوں کا مجھے وہ سارا قصہ ہی غلط ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آسیہ آنے سلاخوں کے پیچھے میری منتظر تھی۔ وہ کیا سوچتی ہوگی؟ وہ کیا رائے قائم کرے گی جیلانی تیرے بارے میں؟ آہو کے گھر کا بند دروازہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اس دروازے کو توڑ دیتا۔ مصلحتوں نے میرا دامن پکڑ رکھا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ میری گردن آہو کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور وہ مجھے کسی بھی وقت پولیس کے پاس فروخت کر سکتا تھا۔ شاید اب بھی اسے 50,000 روپیہ انعام مل جاتا، کیونکہ میرے سر کی ان لوگوں نے یہی قیمت مقرر کی تھی۔ مگر اس سے آگے بھی بہت کچھ تھا۔ اس سے آگے آہو کی گردن شکنجے میں آتی تھی۔ میں بھی تو منہ میں زبان رکھتا تھا۔ میں بھی تو پولیس کو اور عدالت کو یہ بتا سکتا تھا کہ میں نے ہادی علی کو کیوں قتل کیا۔ میں جو آڑ پکڑتا وہ آہو صاحب کو بے آڑ کرنے کے لیے بہت کافی ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ تو میں ڈوبتا ہی، مگر جناب کو بھی لے ڈوبتا۔ یہی وجہ تھی کہ آہو میرے سامنے آنے سے گریزپا تھا اور پولیس کو بھی میرے بارے میں کوئی بات بتانے سے ڈرتا تھا، ورنہ اب تک تو وہ کب کا مجھے چکی کے پاٹ کے نیچے دبا چکا ہوتا۔ اتنا نیک تو وہ ہرگز نہیں تھا کہ مجھے بلا وجہ چھوڑ دیتا۔ ابھی اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے کبری کو کہاں پہنچا دیا تھا۔ اس کی موت کا، جو بلا شبہ کتے کی موت تھی، مجھے بے حد افسوس تھا۔ چند منٹ تک میں گمسم سا کھڑا اس دروازے کو تکتا رہا، پھر مایوس ہو کر وہاں سے واپس چل دیا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اب مجھے کسی اور ہی دروازے کی ضرورت تھی۔ میں بڑے بوجھل قدم اٹھاتا ایک اور راستے سے ہوتا وہ بڑھیا کے گھر جا پہنچا۔ اس نے مجھے صحن میں دیکھا تو چھوٹتے ہی بولی، اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے، مجھے تمہاری بڑی فکر لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ تجھے میری فکر کیوں لگ گئی؟ وہ ادھر کہتے کوئی آدمی مرا پڑا ہے، کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اور تو سمجھی ہوگی کہ وہ میں ہوں گا، یہی سمجھی تھی نا تو؟ میں نے خاصے درشت لہجے میں کہا، نہ بیٹا، خدا نہ کرے تجھے تو میری اور میرے ان بچوں کی بھی عمر لگ جائے، یہ بات نہ تھی، میں تو تیری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی بیٹا۔ بڑھیا بہت ہی سادہ تھی۔ وہ دراصل اس قتل کی خبر مجھے سنا رہی تھی، مگر جو اس کے الفاظ تاثیر دے رہے تھے وہ ان سے بالکل بے خبر تھی۔ میری اتنی فکر نہ کیا کر اماں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو جا کر دیکھ کون مرا ہے ادھر اور قصہ کیا ہے، مگر رہنے دے، تیری تو مت ماری گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں تجھے ادھر جانے کی۔ میں نے کوٹری میں جا کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں سخت پریشان ہو رہا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ آہو جانتا تھا کہ میں بڑھیا کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ مجھے کبری کے قتل کے الزام میں گرفتار کرا سکتا تھا۔ کرنا اسے صرف یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ اپنا پستول کھیت میں سے اٹھاتا اور اسے کہیں چھپا دیتا۔ اس کے بعد وہ ٹیلی فون پر پولیس کو اطلاع دیتا کہ ادھر کھیتوں میں اس نے کسی کی لاش دیکھی ہے۔ اسے اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، معاملہ بالکل سیدھا سادہ تھا۔ پولیس لاش تک پہنچتی تو وہ تھانے والوں کو بڑھیا کے گھر کی نشاندہی کروا دیتا۔ اپنا نام بتائے بغیر وہ پولیس کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ بعد میں وہ تھانے پہنچتا اور کہتا، حضور یہ تو میرے نوکر کبری کی لاش ہے۔ پولیس مجھے بڑھیا کے گھر سے پکڑ لیتی اور اس کے سامنے لے جاتی تو وہ یہی کہتا کہ جناب اسی نے کبری کو قتل کیا ہوگا، یہ فلاں آدمی ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ نہ کوئی اونچا سنتا، نہ کان پر ہاتھ رکھتا، سارا قصہ ہی پاک صاف ہو جاتا۔ میرے خدشے دم بدم بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میرے خوف کی آنت آہستہ آہستہ حس ہوتی جا رہی تھی۔ میں بڑھیا کے گھر میں بیٹھا سوچ کے تارے عنکبوت میں پھنسا ہوا تھا اور باہر کی دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی۔ جب مجیدن کھانا لے کر اندر آئی تو عین اس وقت باہر زبردست شور اٹھتا سنائی دیا۔ میں نے گھبرا کر کمبل اپنے گرد لپیٹا اور گن بستر کے گدے تلے سے نکال کر کندھے سے لٹکا لی۔ اچانک بڑھیا کا منجلا بیٹا باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اماں وہ پولیس آ رہی ہے، ہمارا گھر پوچھ رہے تھے، وہ لوگوں نے بتا رہے تھے کہ مجیدن ادھر رہتی ہے، ایک بابو ان کو ادھر ہی لے کر آ رہا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں مجیدن کو دھکیلتا ہوا باہر صحن میں جا نکلا۔ اماں میں جا رہا ہوں، میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ یہ کہہ کر میں نے بڑھیا کے صحن میں دھری لکڑی کی سیڑھی پر قدم رکھا اور گلہری کی سی رفتار سے چھت پر جا پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم بڑھیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں جن کی روشنی میں مجھے آہو کا غضبناک چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے تمام خدشے درست ثابت ہوئے تھے۔ آہو چال چل گیا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو سکتی تھی کہ میں نے ہادی علی کو مارا ہے، مگر کبری کی موت کا الزام وہ مجھ پر ثابت نہ کر سکتے تھے۔ پولیس کے دباؤ میں آ کر بلادر میں تو کئی لوگ کہہ دیں گے کہ ہاں یہی وہ آدمی ہے جس نے ہادی علی پر گولی چلائی تھی، مگر میرے لیے یہ ثابت کرنا کسی بھی طرح ممکن نہ تھا کہ وہ کام میں نے آہو کی ماں پر سر انجام دیا تھا۔ اور اگر پھر بھی وہ مجھ پر ان دونوں سلسلوں میں کچھ ثابت نہ بھی کر پاتے تو بھی میری گرفتاری ان کے لیے بہت بڑا انعام ہوتی جو وہ اس گھڑی بڑھیا کی کوٹری میں ہاتھ مارنے سے حاصل کر سکتے تھے۔